بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الازا کی 3 ویڈیو پہلے بنائی جن میں آپ کو اجرا اور ترکیب اور قواعد بتائے ہیں۔ آج انشاءاللہ پھر چوتھی ویڈیو ہے، اس میں بھی آپ کو قواعد اور اجرا کروایا جائے گا۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، یہ ایک جملہ ہے اور اس کے شروع میں ثم آیا ہوا ہے۔ ثم ویسے تو حروف عاطفہ میں ہے، لیکن اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ جو ثم کلام کے شروع میں آئے اس کو استنافیہ کہیں گے، عطف نہیں کہیں گے۔ تو یہاں ثم کو کیا کہیں گے؟ استنافیہ۔ اس کے بعد ہے المیاہ، یہ ماؤن کی جمع ہے، المیاہ، میاہ، اور اس پر الف لام آیا ہوا ہے۔ تو ویسے نکرہ کی پہچان کا آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا، یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، کیونکہ الف لام بھی آیا ہوا ہے، معرفہ کے اقسام میں سے ہے۔ اور اس کے بعد علی حروف جارہ میں سے ہے، اور قاعدہ ہے یہ کہ کلام کے شروع میں پہلے معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور آ جائیں تو معرفہ کو مبتدا اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے۔ تو المیاہ یہ مبتدا ہے اور آگے والی اس کی خبر۔ تو علی حروف جارہ میں سے ہے، حرف جار ہے علی۔ 5 اقسام، 5 اقسام، 5 مضاف اور اقسام مضاف ہے۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس کو عدد کے ساتھ گنا جائے اس کو تمیز کہتے ہیں، جس کو عدد کے ساتھ گنا جائے اسے تمیز کہتے ہیں۔ اقسام یہ تمیز ہے، اور 5 عدد ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہتا تھا کہ جب تمیز بعد میں آئے، اور آتی بھی اکثر بعد میں، تو مضاف مضاف الیہ بنیں گے، اور اگر پہلے آ جائے تو موصوف صفت بنیں گے۔ تو یہاں تمیز بعد میں آئی ہوئی ہے تو یہاں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، اور 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز ہوتی بھی جمع مجرور ہے، تو یہ بھی جمع مجرور ہے۔ تو یہاں 5 مضاف اور اقسام مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور بن جائیں گے، اور جار مجرور اگر فعل موجود ہو، متعلق موجود ہو تو پھر ظرف لاغ بنتے ہیں، اگر موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر بنتے ہیں۔ تو یہاں موجود نہیں ہے تو یہاں ظرف مستقر بنے گا، ظرف مستقر بنائیں گے ثابتتن کے، ثابتتن اس لیے بنا رہے ہیں کہ کیونکہ میاہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو یہاں جو خبر بنائیں گے تو وہ واحد مؤنث ہی بنائیں گے، ثابتتن کے۔ ثابتتن اسم فاعل، اسم ہے ضمیر، فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بن جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ایک جملہ ہو گیا۔ اس کا ترجمہ سن لے، پھر پانی 5 اقسام پر ہے، پھر پانی 5 اقسام پر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ سنیں، سمجھیں اور قواعد کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔